بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد طفیل اور آپ دیکھ رہے ہو میرا چینل GB TV۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مصطفیٰ کمال اتاترک کون تھا؟ کمال اتاترک موجودہ ترکی کا پہلا صدر تھا۔ وہ 1881 کو موجودہ گریس میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام علی رضا افندی اور والدہ کا نام زبیدہ خانم تھا۔ اتاترک کی فوجی زندگی کا آغاز 11 جنوری 1905 سے ہوتا ہے۔ مختلف مراحل اور لڑائیوں سے گزرتے ہوئے 10 اپریل 1916 کو وہ جنرل کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ 15 مئی 1918 کو یونانیوں نے ازمیر پر حملہ کر دیا۔ کمال اتاترک نے سلطان کو تسلی اور تشفی دینے کے بعد اناطولیہ روانہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ کی فوج ناکام ہو چکی ہے، ان کے حلیف اپنی طاقت کھو چکے ہیں اور ازمیر پر یونانیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ حکومت، سلطنت اور خلافت کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں۔ کمال اتاترک کے پاس ان سب مصائب سے رہائی کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا ایک نئی ریاست کی تشکیل، جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ قسطنطنیہ میں ایک مجلس شورا منعقد کی گئی۔ ادھر حکومت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ترکی کی حفاظت کی ذمہ داری کسی بڑی طاقت کے سپرد کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال کو اس ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے فوراً وزیر اعظم کو احتجاجی تار روانہ کیا۔ کچھ روز بعد پیرس کانفرنس شرکت کے لیے وزیر اعظم ترکی کے نمائندے کی حیثیت سے روانہ ہوئے۔ مصطفیٰ کمال نے یہ دیکھتے ہوئے محبان وطن کی ایک کانگریس منعقد کی، جس میں حریت آزادی کا پروگرام طے کیا گیا اور اسے ملک کے طول و عرض میں شائع کر دیا گیا۔ سلطان نے جواب طلبی کے لیے بلایا تو انہوں نے استعفیٰ لکھ بھیجا۔ اس کے فوراً بعد 23 جولائی 1919 کو کمال اتاترک کانگریس کے صدر مقرر ہوئے۔ اس مجلس میں یہ قراردادیں پیش کی گئیں: حدود ملت کے اندر وطن کی وحدت کو تقسیم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ نمبر 2، عثمانی حکومت کے معطل ہو جانے کی صورت میں پوری ملت مدافعت کے لیے تیار رہے گی۔ نمبر 3، اگر مرکزی حکومت آزادی کو برقرار نہ رکھ سکی تو اس عرصہ میں ایک عارضی حکومت کا نفاذ کانگریس کرے گی۔ نمبر 4، اس حکومت کی بنیاد عامل اور حاکم کی ہوگی۔ نمبر 5، غیر ملکیوں کو ایسے حقوق حاصل نہ ہوں گے جس سے وہ سیاست پر اثر انداز ہوں۔ نمبر 6، کوئی حمایت یا سپردگی قبول نہ کی جائے گی۔ نمبر 7، کانگریس کے تمام ارکان حکومت کے کاروبار کو انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ 27 دسمبر 1919 کو مصطفیٰ کمال انقرہ میں داخل ہوئے اور وہاں اپنا دفتر قائم کر دیا۔ یہاں سے حاکمیت ملی نام کا جریدہ شائع کیا۔ اس اثناء میں عصمت پاشا بھی استنبول سے آ کر ان کے شریک کار ہو گئے۔ یونانیوں کے حملے سے بخلا کر علی رضا کی وزارت مستعفی ہو گئی۔ اب صالح پاشا نے نئی وزارت بنائی۔ مجلس اقوام نے قسطنطنیہ پر رسمی قبضہ تسلیم کر لیا اور قوم پرست وکلائے مجلس کو برطرف کیا گیا۔ کمال اتاترک نے اس کے خلاف سب ملکوں اور قومی مجلسوں سے احتجاج کیا اور ساتھ ہی انقرہ میں ایک نئی مجلس ملی کا انعقاد کیا۔ 23 اپریل 1920 کو مصطفیٰ کمال نے انقرہ میں بیوق ملت مجلسی کا افتتاح کیا اور 24 اپریل کو صدر مجلس منتخب ہوئے اور اعلان کیا گیا، اب حکومت کی تنہا ذمہ دار یہی مجلس ہے۔ اس کے نتیجے کے طور پر 11 مئی 1920 کو حکومت استنبول کی طرف سے
کمال اتاترک کے لیے موت کی سزا کا حکم بھی جاری کیا گیا۔ 29 اکتوبر 1923 کو مجلس کی حکومت کے جمہوری ہونے کا اعلان 101 توپوں کی گرج کے ساتھ کیا گیا، جس کی رو سے جمہوری حکومت کے پہلے صدر مصطفیٰ کمال بنے اور وزیر اعظم عصمت پاشا مقرر ہوئے۔ 3 مارچ 1924 کو ترکی سے خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا اور عثمانی خاندان کو ترکی سے جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اب مصطفیٰ کمال نے ترکی کی حکومت اور معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اپنے نظریے کے مطابق جدید ترکی کا معاشرہ قائم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ ترکی کے آئین سے مملکت کا مذہب اسلام ہونے کی شک خارج کر دی۔ اس کے بعد ترکی کے تمام علماء کو حکومت کی طرف سے حج کروانے کے بہانے بحری جہاز میں سوار کروایا اور سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر تمام علماء کو شہید کیا گیا۔ بعد ازاں مدارس کے نصاب کو تبدیل کیا۔ مدارس میں مذہبی تعلیم کی ممانعت کر دی گئی۔ عورتوں کا پردہ ختم کر دیا۔ عورتوں اور مردوں کے مشترکہ اجتماعات کو فروغ دیا گیا۔ قدیم یونانی اور ترکی لباس متروک قرار دیے گئے اور لوگوں کو یورپی طرز کی ٹوپی پہننے پر مجبور کیا گیا۔ ملک سے درویشوں، فقیروں اور مجذوبوں کا قلع کما کرنے کی مہم چلائی گئی۔ ترکی کی تاریخ کو نئے سرے سے مدون کروانے پر مصطفیٰ کمال نے سب سے زیادہ زور دیا۔ اس میں ترکی کی قومیت پر زور دیا گیا اور اس کا آغاز زمانہ قدیم سے کیا گیا۔ اسلامی تاریخ کو رد کر دیا گیا۔ چنانچہ 1923 میں انقرہ میں پہلی تاریخی کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی رو سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ترکی کی تاریخ محض عثمانی تاریخ نہیں بلکہ ترک قوم اس سے بہت پہلے موجود تھی۔ مصطفیٰ کمال نے جو 2 سب سے زیادہ اہم کام کیے وہ یہ تھے کہ نہ صرف عربی زبان کی ممانعت کر دی گئی اور قرآن و نماز وغیرہ بھی ترکی میں پڑھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترکی کا رسم الخط تبدیل کر کے رومن کر دیا۔ اس کے لیے اکثر اوقات مصطفیٰ اتاترک خود ملک کے دورے کرتے اور لوگوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتے۔ مزید برآں جمعہ کی رخصت منسوخ کر کے اتوار کی رخصت کا فیصلہ کیا گیا۔ ہجری اور رومی کیلنڈر منسوخ ہو گئے، اس کی جگہ عیسوی کیلنڈر آ گیا۔ 3 اکتوبر 1926 کو استنبول میں مصطفیٰ کمال پاشا کا پہلا مجسمہ نصب ہوا اور 1 نومبر 1927 کو انقرہ میں دوسرا مجسمہ نصب ہوا۔ 4 مئی 1931 کو کمال اتاترک تیسری بار صدر جمہوریہ ترکی مقرر ہوئے۔ 12 جون 1932 کو یوگوسلاویہ کے بادشاہ عراق امیر فیصل انقرہ آئے اور مصطفیٰ کمال سے ملاقات کی۔ 4 اکتوبر 1932 کو یوگوسلاویہ کے بادشاہ الیگزینڈر نے کمال سے استنبول میں ملاقات کی۔ 16 جون 1934 کو بادشاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے انقرہ میں کمال اتاترک سے ملاقات کی۔ 24 نومبر 1934 کو بیوق مجلس کی طرف سے کمال اتاترک کو اتاترک کا خطاب دینے کی منظوری دی گئی۔ 1 مارچ 1925 کو انہیں چوتھویں بار صدر جمہوریہ منتخب کیا گیا۔ 10 نومبر 1938 کو کمال اتاترک دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 12 نومبر 1938 کو اتاترک کے جسد کو تابوت میں بند کیا گیا۔ 19 نومبر کو پروفیسر شرف الدین نے نماز جنازہ پڑھائی اور 21 نومبر کو تابوت استنبول کے اینوگرافی میوزیم میں دفن کیا گیا۔ 1940 کی دہائی کے اکثر ترکی مورخین یہ لکھا کرتے ہیں کہ کمال اتاترک کی لاش کو قبر نے کئی بار زمین سے باہر پھینک دیا۔
اس کے بعد اس کی قبر کو زمین کے اوپر تابوت کے اندر تعمیر کیا گیا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو کمال اتا ترک کی قبر زمین کے اوپر ہی بنی ہے۔ اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ مسلم دنیا کے اکثر مورخین کمال اتا ترک کو اسلام دشمن قرار دیتے ہیں، جس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا اور اس کے دور حکومت میں ترکی اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا چلا گیا اور ایک سیکولر ریاست بن کے رہ گئی۔ معاہدہ لوزان کی وجہ سے ترکی کو معاشی نقصان ہوا اور خلافت کے خاتمے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ سمٹ کر ترکی تک محدود ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول والے ممالک پر عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی قبضہ ہو گیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔